دنیا میں سچ بولنا ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی ہر انسان سے توقع کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جس سے معاشرہ مضبوط اور قابل اعتماد بنتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا نہ صرف معاشرتی برائی ہے بلکہ انسان کو اندر سے کمزور اور بے اعتبار بناتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک جھوٹے آدمی کے عبرت ناک انجام پر مبنی ہے۔ علی ایک عام نوجوان تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بظاہر ایک محنتی اور دوستانہ نوجوان دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی عادتوں میں ایک بہت بڑی خرابی تھی: جھوٹ بولنا۔ علی کو جھوٹ بولنے کی عادت بچپن سے تھی اور یہ عادت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ابتدا میں وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے جھوٹ بھی سنگین اور خطرناک ہوتے گئے۔ گاؤں میں علی کا نام ایک سچے اور ایماندار شخص کے طور پر نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے دوست بھی جانتے تھے کہ علی کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ علی خود بھی جانتا تھا کہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے جھوٹوں میں مگن تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں پائے گا۔ علی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس نے جھوٹ کے ذریعے اپنے لیے نام اور مقام بنانے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتا، جھوٹے وعدے کرتا اور اپنے کام کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا۔ ایک دن علی نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ شہر میں ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بہت امیر اور کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں بڑی زندگی گزارنے والا ہے۔ گاؤں کے لوگ علی کے ان دعووں پر حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس پر یقین کر لیا جبکہ باقی لوگوں کو شک تھا۔ لیکن علی کے جھوٹ اس قدر مہارت سے بولے گئے تھے کہ کئی لوگوں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ علی کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے جھوٹ نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ خود کو مزید کامیاب اور چالاک سمجھنے لگا۔ علی کی جھوٹ بولنے کی عادت اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب اس نے اپنی شادی کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کیا۔ ایک دن علی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کی شادی ایک بہت ہی امیر اور خوبصورت لڑکی سے طے ہو چکی ہے جو شہر میں رہتی ہے۔ علی نے اپنی ہونے والی دلہن کی بے حد تعریفیں کی اور کہا کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ دوستوں اور گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے۔ علی نے اپنی کہانی کو اتنا خوبصورت اور دلچسپ بنایا کہ لوگ اس کے جھوٹ کو سچ ماننے لگے۔ علی نے کہا کہ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوگی اور پورے گاؤں کو دعوت دی جائے گی۔ گاؤں کے لوگ علی کی باتوں پر خوش ہو گئے اور اس کی شادی کا انتظار کرنے لگے۔ علی کے جھوٹ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور اس کی کامیابی کے جھوٹے دعوے گاؤں میں مشہور ہو چکے تھے۔ لیکن سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک شخص آیا جو شہر سے علی کے بارے میں معلومات لے کر آیا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ علی کی کوئی شادی طے نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ حیران اور ناراض ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے علی کو بلایا اور اس سے سچائی جاننے کی کوشش کی۔ علی نے شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس کا سارا جھوٹ سامنے آ گیا۔ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ جب علی کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو گاؤں کے لوگ بہت ناراض ہو گئے۔ ان کو علی پر اعتماد تھا، لیکن اس کے جھوٹوں نے ان کے دل توڑ دیے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ علی کو اس کے جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ اور کوئی جھوٹ نہ بولے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ علی کو گاؤں والوں کے سامنے لا کر سب کے سامنے اس کے جھوٹ کا اعتراف کروایا گیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے اور آئندہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرے۔ علی نے روتے ہوئے سب کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ وہ آئندہ سچ بولے گا۔ علی کے اس عبرت ناک انجام نے گاؤں کے لوگوں کو سچائی کی اہمیت سکھا دی۔ علی نے اپنی زندگی میں پہلی بار سچ کا سامنا کیا اور اسے احساس ہوا کہ سچ بولنا ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا اور اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزارے گا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آخرکار اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ سچ بولنا انسان کو عزت اور اعتماد دیتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کامیاب اور پرسکون ہو۔ علی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ نہ صرف خود انسان کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی زندگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی،
اور ایک نہ ایک دن سچائی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قول و فعل میں سچائی اور ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح کو کھا جاتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہی انسان کو حقیقی خوشی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ Don't forget to like and subscribe my channel for more such videos.